پھر دعا مانگی اللہم جملہ یا اللہ اس کی خوبصورتی سلامت رکھنا، اے اللہ اس کے کبھی بھی بڑھاپے کے آثار نظر نہ آئیں، اس کو خوبصورت رکھنا۔ صحابہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی نے جب یہ دعا مانگی ہم نے 90 سال کی عمر میں اس صحابی کو دیکھا، ایک بال بھی اس کے سر میں سفید نظر نہیں آتا تھا، ایک بال بھی سفید نظر نہیں آتا تھا۔ یہ امام الانبیاء کی دعا کا اثر تھا، حضور کی دعا کا نتیجہ تھا۔ کیوں؟ حضور نے جو دعا مانگی تھی اللہ اس کی خوبصورتی سلامت رکھنا، اللہ نے قبول فرمائی دعا، خوبصورتی سلامت 90 سال کی عمر میں۔ اسی لیے اس کی ترجمانی کر لیجئے کہ جو بولے بول او سونا، پڑھئے جو بولے بول او سونا او ہو تقدیر۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا رحمة للعالمين۔ دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، اور اس کی قسمت پہ فدا تخت شہی کی راحت، خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، اور مکتا ہے بند جب خواب اجل سے ہو حسن کی آنکھیں، بند جب خواب اجل سے ہو حسن کی آنکھیں، تو اس کی نظروں میں تیرا جلوائے زیبائی، اس کی نظروں میں تیرا جلوائے زیبائی ہو۔ واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، نوجوانوں، دوستوں، اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید سمجھنے، پڑھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آج کا عنوان دعا کی فضیلت، دعا کی اہمیت اور دعا کے مسائل کے حوالے سے ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، مجھ سے دعا مانگو، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ حضرت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے اعطیت هذه الامة ثلاثا لم تعطہن امت قبلہا ولا نبی، کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو 3 ایسی چیزیں عطا فرمائی ہیں کہ ان سے پہلے نہ کسی امتی کو ملی اور نہ پہلے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے ایسا خطاب فرمایا۔ نمبر 1 کان اذا ارسل اللہ نبیا قال لہ انت شاہد علی امتی، اللہ نے پہلی امتوں میں جب نبی کو بھیجا تو نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا کہ تم اپنی امت پر گواہ ہو، اور اس امت کی خاصیت یہ ہے وَجُعِلْتُمْ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ اللہ نے اس ساری امت کو گواہ بنا لیا۔ اسی لیے کلامی لحاظ سے دیکھیں تو یہ امت مجموعی لحاظ سے معصوم ہے، انڈیویجولی اور انفرادی طور پہ نہیں، لیکن مجموعی لحاظ سے بئی معنی معصوم ہے کہ اس امت کی اکثریت کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ اس حدیث کی طرف اشارہ ہے جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے، اس لیے کہ اس امت کو مجموعی لحاظ سے اللہ تبارک و تعالی نے گواہ بنایا ہے۔ اور دوسری بات وقال لهذه الامه وما جعل عليكم في الدين من حرج، کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں میں جو نبی بھیجے تو ان نبیوں کو اللہ نے ارشاد فرمایا لیس علیک فی الدین من حرج، کہ اے نبی تیرے لیے دین میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی تنگی نہیں ہے، لیکن اس امت کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما جعل علیکم فی الدین من حرج، کہ تم پر دین کے بارے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پہلے نبیوں کو ارشاد فرمایا اور اس امت کو ارشاد فرمایا۔ اور تیسری بات وَقَانَ يُقَالُ لَهُ اُدْعُنِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہ اللہ نے پہلے نبیوں سے کہا کہ مجھ سے مانگو میں دعا قبول کروں گا۔ وَقَالَ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ، اور یہاں اس امت کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اُدْعُنِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ تو دنیا داروں سے مانگیں بار بار تو وہ ناراض ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے نہ مانگیں تو اللہ تب ناراض ہوتا ہے۔ اور یہ حدیث پاک ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرمان علی شان سے حاصتہ میں موجود ہے، فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، سنن ترمذی حدیث نمبر 3373، کہ جو اللہ سے سوال نہ کرے، جو اللہ کی طرف رجوع نہ کرے، جو اللہ سے دعا نہ مانگے، اللہ اس پہ غضبناک ہوتا ہے۔ اور اسی لحاظ سے اسی عنوان سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث پاک فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء، دعا مانگنے سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ توقیر والی اور کوئی چیز نہیں ہے۔ یعنی جو دعا مانگتا ہے، اللہ سے سوال کرتا ہے، تو یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بڑی عزت والا اور بڑا پیارا لگتا ہے۔ اور صحیح بخاری اور مسلم میں متفق علیہ روایت ہے، یقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی، میں اپنے بندے کے پاس ہوتا ہوں یقین کے لحاظ سے، گمان کے لحاظ سے، وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُنِي، وفی روایت انا مَعَهُ اِذَا دَعَانِي، کہ جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے، جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے۔ ایک اور روایت میں جب میرا بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے، انا مَعَهُ، اسے یہ احساس رہنا چاہیے، یقین ہونا چاہیے کہ میں اس کے ساتھ ہوں۔ ہائے ہائے، کاش ہمارا یہ یقین بن جائے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ ہوں۔ اور یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے 2758 نمبر، حضرت ابو موسیٰ شری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی، عن النبی، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال ان اللہ عز وجل یبسط یدہ باللیل، اللہ تبارک و تعالی رات کے وقت اپنا ہاتھ جو اس کی شان کے لائق، اللہ تعالیٰ ویسے ہماری طرح کے ہاتھوں سے پاک ہے، کیونکہ اگر ہاتھ مانیں گے تو بازو ماننا پڑے گا، بازو مانیں گے تو جسم ماننا پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ جسم کی قید سے آزاد ہے۔
اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، تو اللہ رب العزت رات کے وقت اپنا ہاتھ جو اس کی شان کے لائق ہے پھیلاتا ہے، لیتوب مسیء النہار، اس لیے کہ جو دن کے وقت گناہ کرنے والے ہیں وہ اللہ سے توبہ کر لیں، اللہ سے بخشش مانگ لیں، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ، اور دن کے وقت اللہ اپنی شان کے لائق جو اس کا ہاتھ ہے اللہ وہ پھیلا دیتا ہے، لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، جو رات کے وقت گناہ کرنے والے ہیں وہ بھی اللہ سے بخشش مانگ لیں۔ ہائے ہائے ہائے، حالانکہ وہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی کوئی احتیاج نہیں ہے، میں اور آپ اللہ کے محتاج ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے توبہ کر لیں، میرے بندے میری طرف آ جائیں۔ اور ایک اور حدیث پاک میں ہے، اور یہ سنن ترمذی کی ہے، کتاب الدعوات میں ہے اور 3540 نمبر ہے، فرمایا ہے میرے بندے تیرے گناہ اتنے بڑھ جائیں، اتنے گناہ بڑھ جائیں، یابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک، تیرے اتنے گناہ بڑھ جائیں کہ وہ آسمانوں تک پہنچ جائیں، ساری فضا تو گناہوں سے بھر دے، اتنا تو گناہ کر لے، پھر مجھ سے بخشش مانگے سچے دل سے، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا، میں تجھے بخشش عطا کر دوں گا، میں تجھ پہ کرم کر دوں گا۔ اور آپ جو بھی اللہ سے دعا مانگتے ہیں اس کے 3 فائدے بہر صورت ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ، یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ اللہ سے جو بھی مانگیں اللہ تعالیٰ آپ کو فوراً عطا فرما دے۔ آپ بیٹا مانگیں اللہ عطا کر دے، آپ بیٹی مانگیں اللہ عطا کر دے، آپ کاروبار میں بہتری مانگیں، ترقی مانگیں، اللہ عطا فرما دے۔ نمبر 2، اگر آپ کو لگے جو میں نے مانگا وہ نہیں ملا تو دوسری چیز اللہ تعالیٰ اس صورت میں دعا کا بدلہ دیتا ہے، آنے والے وقت میں آپ پہ کوئی مصیبت ہوتی ہے جو آپ کی مانگی گئی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دور فرما دیتا ہے۔ اور اگر یہ بھی نہ ہو تو تیسرا فائدہ بہر صورت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں آپ کے نامہ اعمال میں رکھ دیتا ہے، بروز قیامت اللہ اجر کی صورت میں، ثواب کی صورت میں آپ کی دعائیں آپ کو عطا فرما دے گا۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب قیامت کے دن آپ کی دعائیں اجر کی صورت میں آپ کو نصیب ہوں گی، آپ کو ملیں گی، بندہ تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، دنیا میں میری کوئی دعا کا بدلہ نہ ملتا، آج اللہ رب العزت میری ساری مانگی گئی دعاؤں کا بدلہ اجر و ثواب کی صورت میں عطا فرما دے، کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی۔ تو آپ دعا زیادہ سے زیادہ مانگا کرے، لیکن منگے گا تو وہ جڑا نماز پڑھے گا، تو جے کول نماز پڑھن دا ہی ٹائم نہیں ہے، کیوں بھائی جڑا نماز دے نیڑے نہیں ہوندا وہ دعا نال کی تعلق۔ اور بعض ایسے بھی ہیں جو نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کے پاس دعا مانگنے کا ٹائم نہیں ہے، تو وہ کھسکنے کی کرتے ہیں، اور پتہ نہیں ان کو کیا پرابلم ہے، ہاتھ بھی اللہ کی بارگاہ میں نہیں اٹھاتے، ان کو یہ وہم کسی نے ڈال دیا ہے کہ ہاتھ اٹھائے بغیر ہی دعا کر لو، حالانکہ یہ حدیث پاک آپ سماعت فرمائیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، سنن ابو داود میں حدیث نمبر 1488 ہے، آقا کریم نے فرمایا، اور اس میں اہل سنت کا عمل بھی واضح طور پہ ثابت ہو رہا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا ان ربکم حیی کریم، تمہارا رب بہت زیادہ حیا کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے، یستحیی من عبدی ان یرفع الیہ یدیہ فیردہما صفرا، اللہ کو اس بات سے حیا آتا ہے کہ کوئی اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور وہ خالی واپس کر دے، اللہ کو اس سے حیا آتا ہے۔ اس کا مطلب کہ ہاتھ اٹھانے والوں کو اللہ پسند فرماتا ہے، اور جڑے نماز پڑھ کے بھی باقی دعاواں مانگ رہے ہوندے نے تے انہوں وہم پہ آئے کہ نہیں میں کتے بدعت نہ کر لواں، میں ہاتھ نہ چک لواں، ایسے عناصر بھی موجود نے، ان کے لیے اس حدیث میں بہت بڑی ہدایت ہے، بہت بڑی رہنمائی ہے کہ اللہ ہاتھ اٹھانے والوں کو، دعا مانگنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اچھا میں نے پہلے بیان کیا ہے، ہو سکتا ہے اسی دعا منگیے یا اللہ سانو عطا کر، یا اللہ سانو عطا کر، ہو سکتا ہے اللہ اس صورت میں دعا قبول نہ کرے، لیکن ہمارے پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام جو دعا مانگیں جب مانگیں اللہ تعالیٰ ویسے ہی بدلہ عطا فرما دیتا ہے۔ جو بولے بول او سونا او ہو تقدیر بن جاوے، محبت سے اگر سمجھ آتی ہے تو بڑے، جو بولے بول او سونا او ہو
بولو تقدیر بن جاوے، سب بولو اوہو تقدیر۔ اور یہ کو مبالغہ نہیں ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی کا نام ہے حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا کریم علیہ السلام کی خدمت کرنے والے ٹھنڈا پانی لے کے آئے، اللہ کے محبوب نے نوش فرمایا، پھر دعا مانگی اللہم جملہ، یا اللہ اس کی خوبصورتی سلامت رکھنا، اے اللہ اس کے کبھی بھی بڑھاپے کے آثار نظر نہ آئیں، اس کو خوبصورت رکھنا۔ صحابہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی نے جب یہ دعا مانگی، ہم نے 90 سال کی عمر میں اس صحابی کو دیکھا، ایک بال بھی اس کے سر میں سفید نظر نہیں آتا تھا، ایک بال بھی سفید نظر نہیں آتا تھا۔ یہ امام الانبیاء کی دعا کا اثر تھا، حضور کی دعا کا نتیجہ تھا۔ کیوں؟ حضور نے جو دعا مانگی تھی یا اللہ اس کی خوبصورتی سلامت رکھنا، اللہ نے قبول فرمائی دعا، خوبصورتی سلامت 90 سال کی عمر میں۔ اسی لیے اس کی ترجمانی کر لیجئے کہ جو بولے بول او سونا، پڑھئے جو بولے بول او سونا، او ہو تقدیر، جو بولے بول او سونا، او ہو تقدیر بن جاوے، مقدر دی لکھی ہوئی او ہو تحریر بن جاوے۔ صحابی کا نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سن 7 ہجری میں مومن ہوئے، کلمہ پھرا، حضور کی غلامی میں آئے، ماں نے کلمہ نہیں پڑھا، نازیبہ کلمات کہے، کئی بار آپ نے یہ روایت سنی، عنوان کی مناسبت سے پھر سن لیں، حصول برکت کے لیے آقا کریم کی بارگاہ میں آگئے، ماں نے ایک دن نازیبہ کلمات کہے، نامناسب کلمات کہے، آپ سے گوارا نہ ہوا، حضور سے عرض کی یا رسول اللہ، آقا آپ دعا مانگے اللہ میری ماں کو ہدایت عطا فرمائے۔ تے اج دا کوئی نام نے آد موحد ہوندا تے او تے اگوں یہی کہندا نا کہ یار تیریاں نہیں سندا رب، میرے کول دعا کیوں منگوانا ہے، آپ ہی کر لے۔ لیکن آپ تھے رحمت للعالمین، بولو سبحان اللہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، یا اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے، فخرجت مستبشرا، میں خوشی خوشی امام الانبیاء کی بارگاہ سے باہر نکلا، دوڑتا ہوا گھر کی طرف جا رہا ہوں۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے، صحابہ کرام نے پوچھا دوڑتے ہوئے کس لیے جا رہے ہو؟ صحابی نے عرض کی اس لیے دیکھنا یہ چاہتا ہوں میں گھر پہلے جاتا ہوں یا میرے نبی کی دعا پہلے اثر کرتی ہے۔ اللہ بولو یار، صحابی نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے پانی گرنے کی آواز آ رہی ہے، ماں کو پتہ چل جاتا ہے میرا بیٹا آ گیا ہے، میرا پتر آ گیا ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، جلدی جلدی سے ماں نے غسل کیا، دوپٹہ سر پہ لینا یاد نہ رکھا، آ کے دروازہ کھولا، کھولتے ہی ماں پڑھنے لگی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ نتیجہ یہ نکلا صحابی گھر میں بعد میں پہنچا، میرے آقا کی دعا پہلے قبول ہو گئی۔ مقدر دی لکھی ہو، مقدر دی لکھی ہوئی اوہ تحریر بن جاوے، جو بولے بول او سونا اوہ تقدیر بن جاوے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر جو دعا مانگے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اور یہ بھی حدیث پاک ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، یہ سنن ترمذی میں ہے، کتاب القدر میں ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی بیان کرتے ہیں، آقا کریم فرماتے ہیں لا يرد القضاء الا الدعاء۔ اس کا مطلب یہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ ہائے ہائے، تے جے ماں دعا کرنا لی ہوئے، کیوں جی
کیوں جی ہے تے جے ماں تے باپ دعا کرنا لے ہون لا يرد القضاء الا الدعاء، مبالغہ نہیں کر رہا میں، اپنی طرف سے کوئی جملہ نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کے محبوب کی بات کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس اسرائیل علیہ السلام آئے، کدھر آئے ہو؟ میں جان قبض کرنے آیا ہوں۔ کس کی؟ یہ فلاں نوجوان کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس کے گھر میں گئے اور دیکھا کہ وہ اپنی ماں کو پانی پیش کر رہا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس کے عمل کو ملاحظہ کر رہے ہیں۔ ماں نے دعا مانگی، پانی پیا، اے اللہ میرے بیٹے کی عمر دراز فرما۔ اوئے ہوئے اللہ رب العزت نے اسرائیل سے کہا واپس آ جا، ہائے 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 واپس آ جا، یا اللہ وجہ؟ اللہ رب العزت نے فرمایا میں نے اس کی ماں کی دعا کو قبول کر لیا ہے، 40 سال اس کی عمر کو میں نے بڑھا دیا۔ ہائے 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 لا يرد القضاء الا الدعاء، ماں کی دعا، بولو ماں کی، بولو بولو ماں کی دعا، دعا تقدیر بدل دیتی۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، ماں نے پانی مانگا، پانی لے کے آئے، کھڑے ہو گئے، ماں کی آنکھ لگ گئی، جب تک پانی لائے ماں سو گئی۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے سوچا اگر پانی لے جاؤں گا واپس یا نیچے رکھ دوں گا، ہو سکتا ہے ماں کی آنکھ کھلے، اسے پانی نہ ملے، ماں کو دقت ہو جائے، مصیبت آ جائے، پریشانی بن جائے۔ اس خیال سے حضرت جنید بغدادی ساری رات کا کافی حصہ پانی ہاتھ میں لیے کھڑے رہے، اپنی ماں کے احترام میں، عزت میں، خیال میں۔ جب ماں کی آنکھ کھلی دیکھا بیٹا پانی کھڑا، پانی لے کے کھڑا ہے۔ حضرت جنید بغدادی کی ماں نے دعا مانگی، یا رب العالمین میرے بیٹے کو اپنی ولایت عطا فرما، اپنے ولیوں کا سردار بنا۔ حضرت جنید بغدادی کی ماں کی دعا رب نے قبول فرمائی۔ وقت نے ثابت کیا جنید بغدادی کو اللہ نے صرف ولی نہیں ولیوں کا سردار بنا دیا۔ تواڈی سبحان اللہ تم بھی قربان، تواڈی سبحان اللہ تم بھی سبحان اللہ۔ اندر باہر جڑے بولے لو رب دا نام بدرا بولو سبحان اللہ۔ بندے رب دے ہائے 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 سبحان اللہ، قربان جائیے۔ بندے رب دے دعا کر کے، ماں نے دعا کیا اللہ میرے پتر کو ولیوں کا سردار بنا۔ پھر اسی سلسلے میں سے حضرت داتا علی اجویری رحمت اللہ علیہ بھی نظر آتے ہیں، انہی کے شیوخ میں جنید بغدادی بندے رب دے دعا کر کے تقدیر بدل دیں دے، بندے رب دے دعا کر کے تقدیر بدل دیں دے، او لوح قلم والی تحریر بدل دیں دے۔ ہائے 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 یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ بولو کس کا کرم ہوتا ہے؟ اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ ایک الزام لگا رہا تھا کہ اہل سنت کہتے ہیں کہ وسیلے کے بغیر اللہ نہیں سنتا، وسیلے کے بغیر اللہ دعا نہیں قبول کرتا۔ میں نے کہا اسی نہیں کہندے، کیوں جھوٹ مار رہے ہیں، کیوں الزام لا رہے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ وسیلے کے بغیر بھی سنتا ہے، وسیلے کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول کرنے پر قادر ہے، مگر نظام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ساری کائنات کا سسٹم وسیلے سے چلا رہا۔ کیوں جی بولو کیسے چلا رہا ہے؟ اللہ نے وحی کے لیے حضرت جبریل کو منتخب کیا، اللہ نے موت دینے کے لیے اسرائیل کو منتخب کیا، اللہ کہ وہ اسرائیل اور جبریل کا محتاج نہیں ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ بولو کسی وسیلے کا محتاج ہے نہیں ہے۔ لیکن جھوٹے الزام لاؤنا اپنا فرقہ پھیلان واسطے اور اپنی گلاں لوگوں دے دماغ خراب کرنے واسطے انجدیاں کرنا، نہ ایسے عمل نہیں کرنا چاہیے، اس طرح کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ سچ بولو، اپنا مسلک بیان کرو، اپنا عقیدہ بیان کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اپنی فکر بیان کرو، لیکن جھوٹے الزام تو نہ لاؤ، کوئی خدا دا خوف کھاؤ، کوئی حیا کرو، کوئی شرم کرو۔ ہم کہتے ہیں کہ وسیلے کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ چاہے تو دعا قبول کر لے، اسے کوئی پوچھنے والا ہے، لیکن ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں اگلی بات کہ اللہ اپنے محبوب کا وسیلہ قبول فرماتا ہے، پسند فرماتا ہے۔ نماز بھی وسیلہ ہے، روزہ بھی وسیلہ ہے، ماں باپ کی خدمت بھی وسیلہ ہے، ذکر و اذکار بھی وسیلہ ہیں، یہ سارے اپنی اپنی جگہ شاندار وسیلے ہیں، لیکن خدا کی قسم سب سے اعلیٰ وسیلہ، سب سے
سے عمدہ وسیلہ اور سب سے کمال وسیلہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی. جب حضور دنیا میں موجود تھے تب بھی آپ سب سے بڑا وسیلہ تھے. یا اہل سنت کا نظریہ اپنے دلوں پہ لکھ لو, اپنے دل و دماغ پہ بٹھا لو اور اسی کے مطابق اپنا نظریہ بنا لو. اللہ کے محبوب علیہ السلام جب صحابہ کے درمیان بظاہری اور فزیکلی طور پہ حضور موجود تھے, اس وقت بھی اللہ کے نبی سب سے اعلیٰ وسیلہ تھے. اور جب اللہ کے نبی اپنی قبر انور میں رونق افروز ہو گئے, اس وقت بھی اس سے وقت سے لے کر آج تک 1400 سال گزر گئے, امام الانبیاء نماز سے بھی بڑھ کر وسیلہ ہیں, روزے سے بھی بڑھ کر وسیلہ ہیں, حج سے بھی بڑھ کر وسیلہ ہیں, عمرے سے بھی بڑھ کر وسیلہ ہیں, اور خدا کی قسم جتنے اعمال ہیں ان سب اعمال سے بڑھ کر مصطفیٰ کی ذات وسیلہ ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ ختم نبوت, زندہ نعرہ ختم نبوت, نعرہ ختم نبوت. حضور علیہ السلام نے فرمایا, مستدرک للحاکم کی روایت, یہ ایک الگ عنوان ہے وسیلے سے دعا کرنا, یہ مستدرک للحاکم کی روایت, کتاب الدعا. حضور نے فرمایا, اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں, حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی فرمایا, الدعاء سلاح المومن, دعا مومن کا ہتھیار ہے, وعماد الدین, دین کا ستون ہے, نور السماوات والارض, آسمان و زمینوں کا نور ہے. دعا صرف اللہ سے ہے. سارے بولو دعا صرف, بولو دعا صرف اللہ سے. کسی نبی سے کوئی دعا نہیں, یاد رکھیں, کسی ولی سے کوئی دعا نہیں. دعا عبادت کا مغز ہے, اس لیے عبادت صرف اللہ کی ہے, تو دعا صرف اللہ سے ہوتی. اب یہ جو کلام پڑھتے ہیں نا بعض لوگ, اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, یہ کلام محل نظر ہے. اس کلام سے بچنا چاہیے. اس کلام سے ہمارے لوگ تو سبز گنبد کی وجہ سے اس کو بڑے شوق سے سنتے ہیں, لیکن اس کلام پہ ذرا غور کریں, اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, نہیں, دعا صرف اللہ سے. سارے بولو دعا صرف, یہ اہل سنت کا عقیدہ. تو لکھنے والے بہرحال اپنی مرضی میں لکھ دیتے ہیں, اور پڑھنے والے بھی اپنے ذوق میں پڑھ لیتے ہیں, اور سننے والے بھی سبحان اللہ کے سے سر دھندے رہتے ہیں اور عقیدے سے بے خبر ہوتے ہیں. تو یہ کلام محل نظر ہے, اس کلام سے بچنا چاہیے. دعا سارے بولو صرف اللہ کی ذات سے, کسی نبی سے کوئی دعا نہیں, کسی ولی سے کوئی دعا نہیں, اور کسی بزرگ سے کوئی دعا نہیں. زیادہ سے زیادہ آپ جائیں کسی بزرگ کے مزار پہ, حدود اسلامیہ میں رہتے ہوئے آپ جائیں, حرج نہیں ہے, لیکن وہاں پہ جا کے کسی بزرگ سے دعا مانگنا, قبر والے سے مانگنا, اور قبر والے سے کہنا کہ تو میری حاجت پوری کر, اور قبر والے سے یہ التجا کرنا کہ تو مجھے بیٹا دے, یہ بالکل خلاف اسلام ہے, اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ اللہ سے کہیں, بولو کس سے کہیں, سارے بولو کس سے کہیں, آپ اللہ سے کہیں کہ یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما, اے اللہ میری دعا قبول فرما, اے اللہ اس صاحب مزار, اس اللہ کے ولی کا وسیلہ میری دعا کو قبول فرما. بس اتنی گنجائش, اس سے زائد آپ اس قبر والے سے کہیں. یہ اہل سنت کا عقیدہ, ٹھیک ہے, کیوں بھائی ناراض تو نہیں ہوگے, ایویں نہ کہ وہ پتہ نہیں کہ وہ بھی بیان کرنے لگ پہ, ایسی بات نہیں ہے. اپنا عقیدہ اپنے ذہن میں رکھیں, اور آپ مزارات پہ جائیں, جانا چاہیے, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن دعا صرف اللہ. سارے بولو دعا صرف اللہ سے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اپنی بارگاہ میں دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ کا حسوالی رکھے اور اپنی بارگاہ میں ہم سب کو محتاج رکھے, اور اللہ تبارک و تعالی ہماری دعائیں جیسی بھی ٹوٹی پھوٹی اللہ تعالی اپنے محبوب کا صدقہ قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.